آئیے آج ہم مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد کا آج پہلا اتوار ہے، اور ہم یقیناً ہم سب نے اپنی اپنی جگہوں پر مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو خوب اچھی طرح سے منایا ہوگا۔ تو آج آئیے ہم سب مل کر جی اٹھنے کے بعد کے اس پہلے اتوار کے روز خداوند کے حضور میں پھر سے جھکیں اور اس کا شکر کریں۔ میں اس موقع پر خاص طور پر اپنے ان عزیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے خاص شکریہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ جب چرچ نہیں جا پا رہے تو کس طرح گھر میں بیٹھ کر وہ عبادت کر سکتے ہیں، اور اس لیے ہم اردو آن لائن سروس کے اندر عبادت کے وہ تمام ضروری حصے شامل کرتے ہیں تاکہ اگر ہم چرچ نہیں جا رہے تو کم از کم وہ ضروری باتیں ضرور ہر وقت ہمارے سامنے رہیں۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان تمام خطروں سے جن میں ہم گھرے ہیں ہم سبوں کو محفوظ رکھے اور زندگی اور صحت اور سلامتی عطا کرے۔ ہم آئیے آج پھر مل کر خداوند کے حضور میں جھکیں اور اس کی عبادت کریں۔ عبادت کے آغاز میں آئیے ہم زبور 91 کی پہلی آیت سے خدا کا زندہ کلام اس وقت عبادت کے آغاز میں سنیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے اس بڑے پیار اور اس بڑی محبت کے لیے جو تو اپنے لوگوں سے رکھتا ہے، اور تو نے اپنے بڑے رحم اور فضل سے اپنے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی تیرے لوگ ہیں ان حالات میں تو نے سبوں کو سنبھالا ہے۔ تیرا شکر ہو تیری ساری مدد، رہنمائی اور حفاظت کے لیے، اور ان سہولتوں کے لیے کہ ان وقتوں میں ہم تیرا نام لے سکتے ہیں اور مل کر تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ اے خداوند آج کے سارے وقت میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ہو۔ وہ لوگ جو حمد و ستائش میں ہماری مدد کر رہے ہیں، اور خداوند ہم
उन सब लोगों के लिए जो इस सारे प्रोग्राम के लिए बहुत से काम अंजाम देते हैं ताकि ये सारा सिलसिला अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। ऐ खुदाबंद, हम दुआ करते हैं उन सबों को बड़ी बरकत दे, ये मेहनतें फलदार हों और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए तसल्ली और बरकत का बायस बने। खुदाबंद, हम दुआ करते हैं कि आज के वाइज़ को भी अपने हाथ में ले और खुदाबंद वो ख़ास पैगाम जो लेकर आज तेरा बंदा हमारे दरमियान आता है, खुदाबंद वो खूबसूरती से उसको बयान कर सके, तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई उसको मिले। खुदाबंद, हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम खुदा की हम्द और सिताइश में क्वायर के साथ मिलकर हिस्सा लें। लभदे फिरदे सां खुदा दी सच्चियां राहां नूं, असीं लभदे फिरदे सां खुदा दी सच्चियां राहां नूं, नीत तरसदे रहिंदे सां प्यार दी ठंडियां छावां नूं, असीं नित तरसदे रहिंदे सां प्यार दी ठंडियां छावां नूं, प्यार दी ठंडियां छावां नूं। सानूं सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दस्सिया है, सानूं सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दस्सिया है। असीं रुलदे फिरदे सां, असीं रुलदे फिरदे सां ते हुण सानूं यीशु मिलिया है। असीं रखदे बंदे हां ते सानूं प्यार करदा है। जिन्हां नूं माफ़ी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने, जिन्हां नूं माफ़ी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानन हो गए ने, अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानन हो गए ने, दिलां विच चानन हो गए ने। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है, देखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असीं रुलदे फिरदे सां, असीं रुलदे फिरदे सां ते हुण सानूं यीशु मिलिया है। असीं रब दे बंदे हां ते रब सानूं प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुੱਲ सजरे खिड़ पए ने, हुण चार चफेरे खुशियां दे फुੱਲ सजरे खिड़ पए ने। अर्शां दे वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने, अर्शां दे वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने, जेड़े कदमी लग गए ने। साडी उजड़ियां बागां नूं यीशु ने हाल वसाया है, साडे उजड़ियां बागां नूं यीशु ने हाल वसाया है। असीं रुलदे फिरदे सां, असीं रुलदे फिरदे सां ते हुण सानूं यीशु मिलिया है। असीं रखदे बंदे हां ते रब सानूं प्यार करदा है, असीं रखदे बंदे हां ते रब सानूं प्यार करदा है।
کے سنی میری ساری آہوزاری قدرے تے ٹوئے تے کھوبے آنکھوں ہے مینوں کٹ کے لے آیا باہر وہ قدرے تے ٹوئے تے کھوبے آنکھوں ہے مینوں کٹ کے لے آیا باہر چٹان پہ رکھ پیر میرے تے بخشی قدمان سواری چٹان پہ رکھ پیر میرے تے بخشی قدمان سواری خدا نے گیت کرنا سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف سبھی خدا نے گیت کرنا سکھایا کہ جس تو ہووے تعریف سبھی تیرے منن کے خوف اس دا تے آس رکھ تے ساری تیرے منن کے خوف اس دا تے آس رکھن رب تے ساری مبارک ہو سے دا حال جانو یہوہ ہوتے بھروسہ جس کا مبارک ہو سے دا حال جانو یہوہ ہوتے بھروسہ جس کا منڈیاں بولو نہیں جانتا نہ جھوٹے آنال رکھدا یاری منڈیاں بولو نہیں جانتا نہ جھوٹے آنال رکھدا یاری صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری تروس میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ جو کہ سیالکوٹ کنونشن کی گیت کی کتاب کے آخر میں لکھا ہے، آئیے ہم سب مل کر ایک آواز ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی سفارشی مناجات خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ ہم سب جہاں جہاں بھی ہیں پوری سنجیدگی سے ہم ایک ہو جائیں، ایک دل ہو کر خدا سے دعا کریں، اور جب میں دعا کرتا ہوں تو سب ان خاص اہم نکات پر جن کے لیے آج دعا کی جائے گی، آپ لوگ بھی ضرور میرے ساتھ شامل ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں، اور خداوند کچھ وقت دعا میں گزاریں، تاکہ
تجھ خداوند کی رفاقت ہمیں تازہ کرے، ہمارے ایمان بڑھائے جائیں، ہمیں حکمت اور دانش ملے، تیرے پاک روح کی رہنمائی ملے، اور ہمیں وہ اطمینان اور تسلی ملے جو صرف اور صرف تیری رفاقت ہی سے ملتی ہے، تاکہ خداوند ہم ان وقتوں میں سے جن میں سے گزر رہے ہیں بہتر طور پر گزر سکیں، اس حکمت کے مطابق اور سمجھ کے مطابق جو صرف اور صرف تیری طرف سے ملتی ہے۔ اس وقت اے خداوند ہم کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جو مشکل صورتحال ہے، PNG میں بھی حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کے بہت سے اور حصوں میں بھی، لاہور میں پاکستان کے اندر خاصی مشکل ہے۔ حکمران بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ہم خداوند اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اب ذمہ داری کا رویہ اختیار کیا ہے، ماسک لوگ پہن رہے ہیں، اور پہلے سے کچھ کنٹرول بھی ہے۔ خداوند ویکسینیشن کی سہولت کے لیے بھی ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ لاہور میں اور پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر ویکسینیشن کے سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ اے خداوند ہم اس بڑی بخشش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند یہ ویکسینیشن ضرور فائدے کا باعث ٹھہرے اور اس سے زندگیاں محفوظ ہو جائیں اور کرونا کا زور ٹوٹ جائے۔ اے خداوند ہم منت کرتے ہیں پوری دنیا میں ہر طرح سے امن اور سلامتی کو بحال کر دے، اور اس لعنت کو دور کر دے پوری دنیا میں سے۔ ہر جگہ پر تیرے لوگ تیرے پروں کے سائے کے نیچے محفوظ ہوں، جتنے بھی خداوند اب ان سب وقتوں میں تیری طرف نگاہ کرتے ہیں اور تجھے پکارتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہو، سب زندگیاں تیرے پروں کے سائے کے نیچے محفوظ کی جائیں۔ اور خداوند ہم میانمار کے لیے جو لوگ اس وقت میانمار میں ہیں اور مشکل حالات ہیں وہاں پر، اور کافی مسیحی لوگوں کے لیے مشکل ہے، خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو وہاں پر اپنی حفاظت میں لے لے اور خطروں سے بچا لے۔ خداوند ان وقتوں میں وہ اچھی گواہی دے سکیں، اور جتنے لوگ تیرے خادم مشنریز خداوند جو ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی بڑی مدد کر، تاکہ یہ سارا کام جو تیرے نام میں کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، وہ ضرور پھلدار ہو، برکت کا باعث ٹھہرے، زندگیاں محفوظ ہوں خداوند، اور ہمیں شکر گزاری کا موقع ملے۔ ہم اپنے ان تمام میانمار بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، بڑا رحم اور فضل ان سب لوگوں کے لیے کر دے۔ ہمارے خداوند جتنے لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، ہم ان سب کی زندگیوں کے لیے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے تیرا خاص فضل مانگتے ہیں۔ خداوند تیری حدوں میں تیرے سب لوگوں کے درمیان کرونا کا زور ٹوٹ جائے اور وہ پیچھے دھکیل دیا جائے، اور خداوند وہ پھر سے تیرے لوگوں کی حدوں میں داخل نہ ہو سکے۔ تو خداوند اپنے لوگوں کو پوری طرح سے اپنی محافظت میں کر لے۔ ہمارے خداوند اس وقت آج کے تیرے خادم کے لیے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، بڑا رحم فضل کر دے، بڑی برکت دے اپنے خادم کو۔ خداوند تیرا خادم ایلڈر کامل ناصر، جو کہ خداوند گجرانوالہ فیتھ تھیولوجیکل سیمینری میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے روح رواں ہیں، اس کو چلا رہے ہیں پوری طرح سے۔ اپنے اس بندہ پر تیرا خاص کرم بنا رہے، اور آج کا زندہ کلام بھی وہ تیری حکمت اور سمجھ سے بھرپوری کے ساتھ پیش کر سکے۔ ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آج عبادت میں ہمارے وائز جو ہیں وہ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر KL ناصر کے گرینڈ سن ہیں، کامل ناصر۔ وہ اس وقت گجرانوالہ میں فیتھ تھیولوجیکل
سیمنری کو چلا رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے ایل ناصر اپنے بزرگ کے لیے بہت سی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں یقیناً ان کی زندگی سے بہت متاثر ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسے بچے کے طور پر جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے بہت سا کام کر رہا ہے، وہ ایک بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں نے آج ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور خدا کا زندہ کلام ہمارے ساتھ بانٹیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ ایک کتاب جس پر انہوں نے کام کیا، جو ڈاکٹر کے ایل ناصر کی آخری کتاب ہے، جو پرنٹ نہیں ہو سکی ان کی زندگی میں، لیکن کامل ناصر نے بڑی محنت اور کوشش سے اس سارے مسودے کو پرنٹ کے لیے بھیجا، اور اس کے اس کی ٹائپنگ میں جو کہیں مسودہ کچھ خراب ہو گیا تھا اس کو بھی ٹھیک کیا، اور بہت محنت سے انہوں نے اس کتاب کو پرنٹ کر دیا ہے۔ تو آج وہ خدا کا زندہ کلام بھی پیش کریں گے، اور ڈاکٹر کے ایل ناصر کی وہ آخری کتاب کشف العقائد کے نام سے وہ اس کا بھی تعارف کروائیں گے۔ آئیے ہم خدا کے بندہ کی معرفت خدا کا زندہ کلام سنیں۔ اس کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح خدا کا کوئی نعم البدل نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام کامل ناصر ہے اور میرا تعلق فیتھ تھیولوجیکل سیمنری گوجرانوالا پاکستان سے ہے۔ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری نے بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر کے ایل ناصر کی جو لاسٹ بک تھی، آخری کتاب تھی، قریباً 27 ایئرز کے بعد، 27 سال کے بعد ہمیں خداوند نے یہ توفیق دی کہ ہم ان کی اس کتاب کو پرنٹ کروا سکیں، اور اس بک کا نام ہے کشف العقائد۔ کشف العقائد سسٹمیٹک تھیولوجی پہ کسی بھی پاکستانی رائٹر کی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہمیں اویلیبل تھی وہ ٹرانسلیٹڈ تھیں، اور یہ فرسٹ بک ہے جو کسی اردو رائٹر نے خود لکھی ہے۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر کی یہ آخری کتاب ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ مسیحی ایمان کو صحیح طور پر، درست طریقے پر سمجھنے کے لیے مزید آگے جائیں گے۔ اگر آپ اس بک کو لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی پادری سائمن پطرس جو ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔ کشف العقائد کتاب کے حوالے سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو کہ ڈاکٹر کے ایل ناصر کی آخری کتاب ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ جو ڈاکٹر کے ایل ناصر کی زندگی اور خدمت سے واقف ہیں، اور ان کی وہ خاص قابلیت جو علم الہی کے اعتبار سے ان کی تھی، اس کو پہچانتے ہیں، وہ ضرور اس کتاب کو لینا چاہیں گے۔ اس کتاب کا ہدیہ 1000 پاکستانی روپیز میں ہے، اور چونکہ آج کل پرنٹنگ بہت مہنگی ہے، اور فیتھ تھیولوجیکل سیمنری نے بہت
بڑی رقم اس کی پرنٹنگ پر خرچ کی ہے، تو درخواست ہے کہ ضرور اس خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ یہ دوبارہ بھی پرنٹ ہو سکے اور بہت سے اور لوگوں تک پہنچ سکے، اپنے ہدیہ جات ضرور بھیجیں تاکہ یہ کام آگے بڑھ سکے، بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور یہ ہدیے اگر آپ ہمارے پاس پہنچائیں گے تو ہم یہ فیتھ تھیولوجیکل سیمنری تک آپ کے ہدیے پہنچا دیں گے۔ شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارا آج کا حوالہ زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت ہے، اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ آمین۔ زبور 16 جیسے کہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ 16واں زبور ہے، اور اس کو ایمان کا زبور کہا گیا ہے۔ اس زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت سے لے کے اس کی آخری آیت تک یہوہ پاک خدا پر اپنے ایمان کا اور مکمل اعتقاد کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ اور 10ویں آیت میں آپ دیکھیں کہ وہ ایمان اتنا زیادہ ہے کہ زبور نویس اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ خدا اس کی جان کو پاتال میں رہنے نہیں دے گا، اور یہی ایمان اور اعتماد جو ہے اس زبور کی خاصیت ہے۔ یہودی علماء کے مطابق یہ زبور صرف اور صرف داؤد بادشاہ سے منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن مسیحیت کے مطابق یہ زبور اور خاص طور پر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے منسوب ہے۔ اور مقدس پطرس رسول اور مقدس پولس رسول رسولوں کے اعمال میں اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ مقدس پولس رسول بھی اسی طرح کا بیان دیتے ہیں۔ اعمال کی کتاب کا 13واں باب ہے اور اس کی 35ویں آیت ہے، اور وہاں لکھا ہے، چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا۔ اس زبور کو سنہری زبور یا گولڈن سام کہا جاتا ہے۔ کچھ نے اس کو قیمتی کہا ہے، کچھ نے اس کو سنہری کہا ہے، اور کچھ نے اس کو جواہر جیسا کہا ہے۔ اور روح القدس نے مقدس پطرس اور مقدس پولس کے ذریعے ہمیں دکھایا اور بتایا کہ جو کچھ وہاں پر تحریر کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور جو کچھ بھی وہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے وہ قیمتی ہے، وہ سنہرا ہے، اور وہ بیش بہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی اور عالم ارواح میں اتر گیا، لیکن وہ وہاں کا مکین نہیں بن سکتا تھا۔ وہ دیگر انسانوں کی طرح وہاں پر قید نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انسان کی مخلصی اور نجات کے لیے قربانی اور کفارے کے ساتھ موت پر فتح بھی لازم تھی۔ مسیح یسوع نے انسان کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کی، گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اور تیسرے دن موت پر فتح بھی حاصل کی۔ صلیبی واقعات میں ہمیں ایک خاص کردار کا ذکر ملتا ہے، یوسف ارمتیہ کا رہنے والا۔ اور یوسف نے کیا کیا؟ اس نے پلاطوس سے یسوع کی لاش مانگی اور اس کو نئی قبر میں رکھا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یوسف کے ذریعے بھی ایک پیش گوئی پوری ہو رہی ہے، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، جس کا ذکر زبور 16 کی 10ویں آیت اور اعمال 2 باب کی 27ویں آیت میں ہے۔ خداوند مسیح کے بدن کے سڑنے کی نوبت نہیں آئی، اور سڑنے سے مراد گڑھے میں پھینکنا یا کھائی میں پھینکنا یا قبر میں پھینکنے کے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف اور نیکودیمس نے یسوع کی جو لاش ہے وہ پلاطوس سے مانگ لی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لاش یہاں سے ہم نے نہ اتاری تو اس کو بھی وہیں پھینک دیا جائے گا جہاں دیگر صلیبی مجرموں کو پھینکا جاتا تھا، اس جگہ کے کلوری کے عقب میں، اور وہاں پر لاشیں یا جانور کھا جاتے تھے یا ان میں شدید بدبو پھیل جاتی تھی۔ اسی لیے یوسف نے
نئی قبر میں جو اس نے اپنے لیے تیار رکھی تھی وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی لاش کو رکھا اور اس قبر پر پتھر لڑکا دیا گیا تاکہ کوئی انسان یا جانور اس لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوئش لیڈرشپ ہے، اس وقت کی ریلیجس لیڈرشپ ہے، انہوں نے پلاطوس کو کہا کہ قبر پہ پہرا لگوایا جائے اور مہر لگوائی جائے کیونکہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چوری کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پر پہرا بھی بٹھایا گیا اور مہر بھی لگائی گئی تاکہ وہاں پہ کوئی کیسر کے اس حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 16 اور خاص طور پر اس کی 10ویں آیت ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو عہد عتیق سے ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور پھر ہمیں نئے عہد نامے میں رسول بھی یہی بات بتاتے ہیں، یہاں تک کہ مسیح کی موت کے وقت یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا اس کے ذریعے یہ پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ زبور ہمیں کیا بتاتا ہے، لیکن ایک بات کا جاننا ضروری ہے بلکہ لازم ہے کہ یہ زبور اور خاص طور پہ یہ آیت کیوں ایسا بتاتی ہے، یعنی جان کو پاتال میں رہنے نہ دے گا، یعنی وہ پاتال میں رہ نہیں پائے گا لیکن جائے گا ضرور۔ مسیح خداوند کا پاتال میں جانا، عالم ارواح میں جانا لازم تھا۔ کیوں لازم تھا؟ کیونکہ آدم نے خدا کو اپنے لیے پیدا کیا اور مسیح کو ہمارے لیے بھیجا۔ آدم نے گناہ کیا اور مسیح نے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا، اور گناہ کی مزدوری ہم جانتے ہیں کہ موت ہے، اور یہ مزدوری مسیح خداوند نے قبول کی۔ آدم کو خدا نے باغ عدن سے اپنی حضوری سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور مسیح خداوند انسان کی وجہ سے زمین پر آیا۔ اب ہم اکثر ایسٹر کی عبادات پہ، گڈ فرائیڈے کی عبادات پہ، یا اس کے علاوہ بھی سارا سال ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم پیغام دیتے ہیں، ہم تعلیم دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، تشدد کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، جیسے شدید ترین ذہنی دباؤ، جسمانی اذیتیں، کوڑے مارنا اور کانٹوں کا تاج اور توہین، اور پھر صلیب پر لٹکایا جانا، کیلوں کے ساتھ جڑ دیا جانا۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں شاید یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ آغاز تھا، کیونکہ اگر صرف یہاں تک بات ختم ہوتی تو ایسی سزائیں کئی لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ آج بھی مسیح کی خاطر بہت سے لوگوں کو اعزار رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ابتدائی کلیسیا میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس وجہ سے ہمارا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو گیا یا ہمیں نجات مل گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے ذریعے قربانی کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی، یعنی اپنی جان قربان کر دی، اور یہ سوختنی قربانی جس کا ذکر عہد عتیق میں ملتا ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، یعنی وہ قربان کر دیا گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا ہے کہ یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یعنی خطا کی قربانی بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے لازمی تھی۔ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ خطا کی قربانی کا جو برہ تھا پرانے عہد نامے میں، اس پر خطائیں لاد کر یا گناہ لاد کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا ویرانے میں، بیابان میں، اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا، اور یہی وہ کفارہ تھا، یعنی ہمارے گناہ اس پر لادے گئے یا اس کے کھاتے میں ڈالے گئے، اور جس برے پر گناہ لادے جاتے تھے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مسیح خداوند کو بھی خدا نے چھوڑ دیا عالم ارواح کے لیے، اور یہ وہ کفارہ تھا، یہ وہ قربانی تھی، وہ خطا کی قربانی تھی جس کو ادا کیے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں تھی۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے، یا آپ نے بینک کا قرض واپس کرنا ہے، یا کسی انسان کا قرض واپس کرنا ہے، تو آپ کے رونے دھونے سے یا آپ کے پریشان ہونے سے وہ قرض ادا نہیں ہوگا، آپ کو وہ پیسے واپس کرنے ہی پڑیں گے۔ اور اگر آپ کا قرض کسی دوسرے نے ادا کرنا ہے تو اس کو اتنے ہی پیسے، اتنی ہی رقم واپس کرنی پڑے گی۔ اور ہمارے جتنے بھی گناہ تھے، گناہ کی ایک ہی سزا ہے، گناہ کی سزا موت ہے، اور موت کے بعد عذاب ہے۔ تو ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے، انسانوں کے گناہوں کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کو یہ قرض ادا کرنا ہی تھا، اور یہی وہ وقت تھا
جدائی کا، خدا کے ساتھ عارضی جدائی کا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں فریاد کرتے ہیں کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور صلیب پہ وہ پکارتے ہیں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ انسان جو موت سے نہ گھبرایا، صلیب سے نہ گھبرایا، وہ صرف اس بات سے غمزدہ ہے کہ باپ کے ساتھ عارضی جدائی کا مرحلہ آ گیا ہے، اور پھر بطور مرتے ہوئے انسان کے اس کی طلب، پیاس کی طلب، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ تمام ہوا۔ لیکن زبور 16 کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے جان دینے سے پہلے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ وہ ایمان کا اظہار تھا، وہ اعتماد تھا جو ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے اور زبور 16 کی 10ویں آیت میں نظر آتا ہے، یعنی وہ پاتال میں رہ نہیں پایا اور نہ اس کے سڑنے کی نوبت آئی۔ کیوں وہ پاتال میں نہیں رہ پایا، کیوں اس کے سڑنے کی نوبت نہیں آئی؟ کیونکہ پہلی بات یہ اس ایمان، امید اور محبت کا اظہار ہے جو وہ اپنے باپ کے ساتھ رکھتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح پاتال کے قیدی نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر تھا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں امیج اینڈ لائکنس۔ وہ صورت اور شبیہ جو انسان نے جب گناہ کیا تو وہ دھندلا گئی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو بحال کیا۔ اسی لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش تھا، یعنی صورت اور شبیہ، اور تمام کائنات میں خدا کی صورت اور شبیہ پر صرف اور صرف ایک ہی ہستی پوری اترتی ہے، یعنی مسیح خداوند۔ خدا اپنے مقدس کو سڑنے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں۔ اسی انجیل کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام خدا تھا یعنی خدا کلام تھا۔ سو جو خود کلام ہے، خود خدا ہے، اس کو موت روک ہی نہیں سکتی تھی، اس کا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود ان سب کا خالق ہے۔ دیکھیں آپ بدروہیں اس کو دیکھ کے کیا کہتی تھی، تو خدا کا قدوس ہے، کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ یعنی منصف بھی وہی ہے اور مجرم بھی وہی بنا، لیکن فاتح بھی وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جان پاتال میں رہ نہیں سکتی تھی اور نہ اس کے سڑنے کی نوبت وہاں آ سکتی تھی کیونکہ آدم باغ عدن میں آزمایا گیا اور ناکام رہا، لیکن دوسرا آدم یعنی خداوند یسوع مسیح بیابان میں آزمایا گیا اور وہاں پر وہ فاتح رہا، اور اس نے یہ فتح اس عہد کو پورا کر کے حاصل کی جو خود آدم نے توڑا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ عہد پورا کیا اور کفارے کے عہد کا سفر اس کو شروع کیا تاکہ ہمیں فضل کے عہد میں داخل کر سکے۔ اب ہم جو اس کے ماننے والے ہیں، ہم اسی کا نام لیتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہمیں سزا سے بچا گیا ہے، وہ سزا جس کے بارے میں شاید ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، اور ہم میں سے بہت سے شاید اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے، اور ہم اس دنیا کے جو عارضی زندگی ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل کام اس زندگی کے بعد شروع ہوگا۔ مسیح خداوند نے وہ سزا خود لی اور عالم ارواح میں گیا، لیکن مسیح خداوند نے وہاں ایک ایسا کام کیا جو ہماری نجات کا باعث بنا۔ خداوند یسوع مسیح عالم ارواح میں گئے، اور جب وہ عالم ارواح سے واپس آئے تو وہاں کے دروازے ہمارے لیے بند کر رہے۔ اب ہمیں وہاں نہیں جانا، اب ہماری منزل صرف اس کی حضوری ہے، اس کا تخت ہے جہاں آہ و نالہ نہیں، جہاں بھوک و پیاس نہیں، جہاں صرف اور صرف ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس ہمیشہ کی زندگی اور آگ جو آگ کی جھیل ہے اس کے درمیان اگر کوئی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیشہ کی آگ کتنی ہیبت ناک ہے کہ جہاں پر موت اور عالم ارواح بھی اس میں پھینکے گئے۔ اگر ہمارا ایمان مسیح خداوند پہ ہے، اگر اس بات پہ ہے کہ مسیح خداوند نے موت پہ فتح پائی اور مردوں میں سے زندہ ہوا، تو یقیناً ہم بھی اس کی طرح زندہ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم مسیح پر مکمل ایمان رکھنے میں اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور کیسے ہوگا،
تو یقین جانیے ہم بھی عالم ارواح میں پہنچیں گے، لیکن ہم وہیں سڑیں گے، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں اور اگر ہم ہیں، یعنی ہم مسیح کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اس نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے، اور اس کفارے کے ذریعے ہم مسیح کی راست بازی کے لیے مفت فضل کے حقدار ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ اس راست بازی کے پھل بھی ظاہر ہوں، تاکہ ہمارا ایمان ظاہر ہو اور ہم مسیح میں روح القدس کے ذریعے تقدیس کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی حضوری میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ اگر مسیح خداوند مر کر زندہ ہوا ہے تو ہم بھی مر کے زندہ ہوں گے، اور اگر مسیح خداوند مر کر زندہ نہیں ہوا تو ہمارے لیے بھی کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ خداوند خدا ہم سب کو اس کی موت پر، کفارے پر اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے اور ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا کے خادم کے ذریعے سے ہم نے خدا کا زندہ کلام سنا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے خادم کو بڑی برکت دے، اور یہ کلام جو سنایا گیا ہر ایک ذہن اور دل میں بسے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس زندہ کلام کے لیے جو تیرے خادم کے وسیلہ سے سنایا گیا۔ اپنے خادم کو برکت دے، اس کی زندگی گھرانے پر تیری برکت ہو، اور وہ ساری خدمت جو تیرے خادم کے ذریعے سے ہو رہی ہے وہ ضرور پھلدار ہو، بہت سی زندگیوں کے لیے برکت اور تازگی کا باعث ٹھہرے۔ اس وقت اے خداوند، ہم سبھوں کے ذہنوں اور دلوں میں وہ کلام کا بیج جو بویا گیا وہ 100 گنا پھل لائے، اور ہم سبھوں کی زندگیوں میں اس کا گہرا اثر اور تاثیر ہو۔
اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ اردو آن لائن سروس جو PJEFC چرچ کی طرف سے ایک بہت ہی بہترین کوشش ہے تاکہ ان سب لوگوں کی مدد کی جائے جو خداوند ان وقتوں میں چرچ نہیں پہنچ سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ یہ خدمت جو مختلف طرح سے مختلف لوگ اس میں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، ان سبوں کی یہ خدمات تیری حضوری میں مقبول اور منظور ٹھہریں۔ چرچ پر تیری خاص برکت ہو، پاسٹرز، ایلڈرز اور خاص طور پر اردو سروس کے پاسٹر جوشوا سائمن کو بڑی برکت دے، اور وہ ساری خدمات جو تیرے بندہ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ بپتسمہ پا رہے ہیں اور بہت سے لوگ مسیح میں آ رہے ہیں، اور ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، اور ایسا پھل دکھائی دے رہا ہے جس کے ذریعے سے خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ ہم اے خداوند تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑا حوصلہ، بڑی حکمت اور دانائی سے اپنے بندہ کو معمور کر، تاکہ خداوند یہ سارا کام اور محنت جو کی جا رہی ہے وہ بہت سی زندگیوں کے لیے مفید اور بابرکت ٹھہرے، اور چرچ اس حوالے سے اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، اور خداوند کی مرضی سے ہم پھر ضرور آنے والے اتوار کو ملیں گے۔ شکریہ۔